ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے، اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ سر یہ پورا واقعہ ہے، اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون۔ حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا، تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ۔ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے۔ اچھا، اور پیغمبر بھی تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے ان کو عجیب لگا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی۔ بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی۔ پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا۔